یہ کہانی ایک غریب لڑکی کی ہے۔ ہزاروں سال پرانا وہ گاؤں جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ مٹی کے بنے گھر، جھکی ہوئی چھتیں، بوسیدہ لکڑیوں کے دروازے اور گلیوں میں بکھری مٹی کی خوشبو۔ سورج کی ہلکی ہلکی سنہری روشنی جب گاؤں کی دیواروں سے ٹکرا کر زمین پر بکھرتی تو یوں لگتا جیسے کسی قدیم داستان کا ایک نیا باب کھلنے والا ہو۔ اسی گاؤں میں جہاں ہر چیز پرانے وقتوں کی گواہی دیتی تھی، ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جیسے کسی سمندر کی گہرائی کو چھوتی ہوئی تھی، لمبے کالے بال جیسے رات کا اندھیرا، اور رنگت ایسی جیسے چمکتا ہوا چاند ہو۔ مگر اس کے لباس، اس کے بوسیدہ کپڑے اس کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ایک غریب لڑکی ہے۔ زینب کا باپ ایک کمہار تھا جو دن بھر مٹی کے برتن بناتا اور بازار میں بیچنے جاتا تھا، لیکن کمائی اتنی کم تھی کہ وہ وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل سمجھتا تھا۔ ہر روز صبح سویرے سورج اپنی کرنیں پھیلانے لگتا، زینب گاؤں کے باہر بہتے ہوئے ندی کے کنارے جا کر بیٹھتی۔ وہاں کے صاف پانی میں وہ چہرے کا عکس دیکھتی اور خواب بنتی کہ ایک دن وہ بھی خوشحال زندگی گزارے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اسے پیٹ بھر کر کھانے کی فکر نہیں ہوگی۔ مگر قسمت کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ صبح کے نرم نرم بادل گاؤں کی مٹی سے بنے گھروں پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ زینب حسب معمول ندی کے کنارے بیٹھی، پانی کی لہریں مدم مدم بہہ رہی تھی جیسے کسی نامعلوم راز کی سرگوشی کر رہی ہوں۔ زینب نے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ قریبی پہاڑوں کے اس پار سے آیا تھا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی گاؤں کا نہیں ہے۔ تم کون ہو؟ زینب نے جھجکتے ہوئے الفاظ میں کہا۔ نوجوان مسکرایا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مگر اس ندی کو دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ زینب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت شائستہ اور نفیس انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ جگہ خوبصورت ضرور ہے، مگر یہاں زندگی بہت مشکل ہے، زینب نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ نوجوان تھوڑا قریب آ کر بولا، مشکل؟ کیسی مشکل؟ زینب نے ایک نظر اپنے بوسیدہ کپڑوں پر ڈالی اور پھر ندی کے بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ یہاں کے لوگ غریب ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ زندگی بس ایک امتحان سی رہ گئی ہے۔ نوجوان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی قسمت ہم سے زیادہ آزمائش لے لیتی ہے، مگر شاید ان آزمائشوں کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہوگا۔ زینب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کوئی عام مسافر نہیں لگتا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک گہرائی تھی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے؟ زینب نے پوچھا۔ نوجوان نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، شاید اگر یہ گاؤں مجھے روک سکا تو ضرور رکوں گا۔ زینب کے دل میں پہلی بار ایک انجانی ہلچل سی مچی۔ یہ شخص کون تھا اور قسمت اسے یہاں کیوں لے آئی تھی؟ زینب کی زندگی میں اس لڑکے کے آنے کے بعد تبدیلیاں آنے لگیں، لیکن یہ تبدیلیاں اتنی سنجیدہ نہیں تھیں جتنی کہ وہ خود سوچ رہی تھی۔ اس کی باتوں نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، لیکن اس نے صرف خوابوں کے پیچھے نہیں دوڑنا شروع کیا، بلکہ گاؤں کی زندگی میں ایک نیا رنگ پھیلنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اب گاؤں کی دوسری لڑکیوں سے ملنے جلنے لگی جو پہلے اسے نظر انداز کرتی تھیں۔ زینب نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح اپنے کاموں میں خوشی تلاش کر رہی ہے۔ کبھی وہ گاؤں کے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے جاتی، کبھی چاول کی فصلوں کے درمیان ہنسی مذاق کرتی، اور کبھی گاؤں کی چھتوں پر جا کر دوستوں کے ساتھ گانے گاتی تھی رات کی تاریکی میں۔ ایک دن وہ گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں میں ہنسی خوشی کام کر رہی تھی کہ وہ لڑکا گیا۔ اس نے زینب کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تمہاری زندگی میں رنگ آ گئے ہیں۔ زینب نے ہنستے ہنستے کہا، یہ رنگ تو ان لوگوں کی محبت ہے جو مجھے اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مزید سرگرم بنا لیا۔ وہ گاؤں کے میلوں میں شریک ہوتی، کبھی بکریوں کے پیچھے دوڑتی، کبھی کھیتوں میں کام کرتی،
اور کبھی گاؤں کی محافل میں شریک ہو کر نئے رقص سیکھتی تھی۔ زندگی اس کے لیے جشن بن گئی تھی۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے اسے مشورہ دیا کہ زینب، تمہاری خوشی صرف تمہارے اندر نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس بات نے زینب کے دل میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ اس نے گاؤں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مختلف کھلونے کا انتظام کیا اور ایک دن وہ سب مل کر میلے میں شرکت کرنے گئے۔ وہ بہت خوش تھے اور اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی زینب کی زندگی میں ایک اجنبی تھا، اب اس کا اچھا دوست بن چکا تھا۔ دونوں میں ایک نیا رشتہ تھا جو صرف باتوں اور مشوروں تک محدود نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کی زندگی میں رنگ بھرا تھا۔ زینب کی زندگی ایک نئے موڑ میں آ چکی تھی۔ اب وہ غریب لڑکی نہیں تھی جو گاؤں کی دھول میں چھپ کر رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں رنگ آ گئے اور گاؤں کے لوگوں سے وہ محبت کرنے لگی۔ اسی کی مسکراہٹ اب نہ صرف اس کے چہرے پر تھی بلکہ اس کے دل میں بھی تھی۔ ایک دن اس لڑکے نے زینب سے کہا، تم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو تمہاری تقدیر میں تھا اور تمہیں کبھی نہیں شک کرنا چاہیے تاکہ تم سب وہ کچھ کر سکتی ہو جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ زینب نے اس لڑکے کی باتوں پر سر ہلایا اور کہا، تم صحیح کہتے ہو، مگر یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ اور یوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگتی ہے اور آخر میں اس زینب کی شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ زینب کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تقدیر صرف قسمت کا کھیل نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے محنت، عزم اور اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کی سن کر راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک نیا موقع ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے خوابوں کی حقیقت بناتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اور یوں زینب نے اپنے گاؤں کی تقدیر بدل کر اپنی تقدیر کو بھی سنوار دیا۔ یہ کہانی صرف ایک غریب لڑکی کی نہیں بلکہ ہر انسان کی ہے جو اپنے خوابوں کی حقیقت بناتا ہے۔ تو آپ کو اس لڑکی کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔